وہ مشن عطا کیا جو مشن انبیائی مشن کہلاتا ہے اور رسولوں کا کام کہلاتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ کے رسول کو کہا گیا جو ہم نے تیری طرف وحی کیا، جو نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیا تھا اور جو تیری طرف وحی تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے انبیاء، 5 انبیاؤں کے نام لیے گئے، نوح علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کے نام لے کر جو ہے ہمیں مخاطب کیا گیا کہ خاتم النبیین ہیں اللہ کے رسول، اب کوئی قیامت تک رسول آنے والے نہیں ہیں، تو یہ فریضہ تمہیں ادا کرنا ہے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تمہاری زندگی کا گول ہے، تمہاری زندگی کا ہدف ہے۔ اگر اس ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر جو ہے وہ ساری عبادتیں ہم کو سکھائی گئیں۔ اصل ہمارا مقصد، اصل ہمارا گول کیا ہے؟ انبیائی مشن، وہی کام جو موسیٰ علیہ السلام نے کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیے، ابراہیم علیہ السلام نے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نوح علیہ السلام نے کیے اور دیگر انبیاء و رسول نے کیے۔ اب وہی کام آپ کو اور مجھے کرنا ہے، اور بڑا مشکل، بڑا کٹھن کام ہے سارے انسانوں کو جو ہے وہ جنت میں لے کر چلنا، ایک عظیم الشان کام ہے، بہت گردے والا کام ہے۔ تو یہ عظیم کام جو ہے ہم اللہ کی رہنمائی کے بنا جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بنا انجام نہیں دے سکتے، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم کوشش کے مکلف ہیں، لیکن انقلاب لا لیں، اسلام کو انڈیا میں جاری وہ ساری کر دیں، عدالتیں اسلامی حساب سے چل جائیں، تعلیمی نصاب ہمارا جو ہے وہ اسی حساب سے بنے، یہ وہ کوششیں ہیں جو ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن ہم اس کو کر جائیں گے یہ ہماری اتنی بساط نہیں ہے، میری اور آپ کی، کسی کی بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کر جائے، الا یہ کہ اللہ چاہے، ہے نا، اللہ اگر ہماری مدد کرے تو سب ہو جائے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں، لیکن کوشش کیسی کریں؟ پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، سارے کاموں کو پیچھے رکھ کر اس کام کو پہلا نمبر دیں، فرسٹ نمبر، اولیت، فوقیت، سب سے اعلیٰ کام ہے یہ، سب سے اچھا کام ہے یہ، سب سے ضروری کام ہے۔ یہ کام نہیں ہوا تو میرا ایمان لانا فائدہ نہیں، میری نمازیں پڑھنا فائدہ نہیں، میرے روزے رکھنے فائدے نہیں، میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، بے مقصد زندگی ہو جائے گی میری، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہوگی۔ میرا نام جو ہے وہ یہاں کے کارپوریشن میں ہوگا، یہاں مجھے برتھ سرٹیفکیٹ مل جائے گا عبدالسلام اور عبدالکریم وغیرہ کا، لیکن اللہ کے دفتر میں، اللہ کے پاس میں مسلمان لکھا جاؤں، اللہ کے دفتر میں میرا نام مسلمان لکھا جائے، اگر ہم چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں، ہم میں کا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ بھی ہمیں مسلمان سمجھے۔ لوگ سمجھیں گے تو کیا کریں گے؟ زیادہ زیادہ مسلمان قبرستان میں جگہ دے دیں گے، ہے نا، ہم کو جو ہے وہ مسلمان نام سے پکاریں گے، رشتے دار ناطے رکھیں گے، لیکن اصل رشتہ ناتا اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا رشتہ ناتا ہونا یہ اصل کام ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم کو اللہ کی رضا دیکھنی ہوگی، اپنی رضا نہیں، میں میرے حساب سے، میں جو سمجھوں گا ویسے حساب سے کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنا گول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی توجہ چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے احکامات کا، اللہ کے رضا کا، خوشنودی کا خیال، اس کے احکامات کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی حساب سے ہم کو جینا پڑے گا، اسی حساب سے جینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے کیا سکھایا؟ سورہ فاتحہ، ہے نا، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیات الگ ہیں، ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی، وہ پہلے اتری ہیں نزولی اعتبار سے، لیکن مکمل سورت نزولی اعتبار سے بھی اور ترتیبی لحاظ سے بھی قرآن کے اندر آپ کھولتے ہی جو آپ کو جو سورت ملیں گی وہ سورہ فاتحہ، سورہ رقیہ، بہت سارے نام اس کے ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، سورۃ الدعاء، سورۃ الصلاح، بہت سارے نام اس کے ملتے ہیں۔ تو یہ سورت ہم جو ہے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں،
نماز کی اپنی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم بہت اہم دعا کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ بتا، ہمیں سیدھی راہ بتا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ان کی مت بتا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جن سے تو ناراض ہوا، جو گمراہ ہیں، جو جاہل ہیں، ان کی راہ ہم کو مت بتا، یا جو تیرے مغضوب ہیں، راہ معلوم ہے اس کے باوجود بھی ٹیڑھے ٹیڑھے چلنے کی عادت ہے، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور ہوا ہے، تو ان لوگوں کی راہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ عظیم الشان صورت، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جو ہے وہ پورا قرآن رکھ دیتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے سیدھی راہ۔ تو قرآن جو ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس کے اوپر الحمدللہ بہت تفصیلی گفتگو ہو گئی، بہت ساری آیات احادیث ہمارے سامنے آ گئی، اور پھر یہ وہ واحد راہ ہے، وہ واحد دوا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں کھویا ہوا مقام دلانا چاہتا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ قصص میں ہم سے کہہ دیا کہ یہ قرآن تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا جو اعلیٰ مقام ہے، جو اعلیٰ منصب ہے، جو اللہ کی نظر میں اونچا مرتبہ تمہارا جو ہے وہ اللہ نے طے کیا ہے، اس مقام تک تم پہنچ جاؤ۔ تو یہ قرآن کے ذریعے سے ہی ہم پہنچ سکتے ہیں، ہے نا، قرآن ہی وہ راہ ہے، وہ کتاب ہے، وہ دوا ہے، وہ علاج ہے، وہ شفا ہے، جو ہمارے لیے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر، ہر لمحے پر مددگار بنے گی، اور قیامت کے دن جو ہے ہمارے لیے شافع بنے گی۔ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اس کی صورتیں، سورہ بقرہ کے بارے میں جیسے آتا ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو سفید بادلوں کی طرح قیامت میں ہمارے سروں پر کھڑی ہوں گی وہ، اور اللہ سے گزارش کریں گی، اللہ سے یہ مطالبہ کرے گی کہ یہ اس نے جو ہے میرے تلاوت کی ہے، اس کی تو آج جو ہے وہ بخشش فرما دے، اپنے حق میں، ہمارے حق میں جو ہے وہ شفاعت کرے گی۔ تو یہ عظیم الشان صورتیں اور یہ کلام پاک، یہ ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی انمول نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا اہتمام کیا، ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، تو اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جو ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہے نا، اس کا سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس کا حق ہے کتاب کا، اللہ کی کتاب کا، کہ ہم اس کو سمجھنے والے بنیں۔ تو سمجھنے کی کوشش جو ہے ہم کو کرنا ہے، اپنے طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو ہم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی تھی، جن میں ہم جلدی جلدی جو ہے وہ یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ چند ایک احادیث میں نے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورہ فاتحہ کو یہاں اس حدیث کے اندر جو ہے وہ نماز کہا گیا، صلاح، قسمت الصلاۃ، میں نے جو ہے تقسیم کر دیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، آدھی آدھی جو ہے اس کا بٹوارہ کر دیا، آدھا میرے لیے ہے، آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ یہ جو ہے اتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دو فقہی مسائل کے اوپر بھی میں نے بات چیت کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بعض کے نزدیک بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ مسلم کی حدیث جو ہے یہ دلالت کرتی ہے، یہ ثبوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اور پھر اس کے بعد جو ہے اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں نہیں کہا گیا، بسم اللہ سے اگر سورہ فاتحہ ہوتی تو وہاں پر یہ ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے 7 آیتیں مانتے ہیں، ولا غیر المغضوب علیہم، کہ یہاں پر جو ہے آپ کو جو ہے آیت نہیں ملیں گی، آپ اٹھا کر دیکھیں گے وہاں پر توئے اور 5 نمبر ایسا کچھ بنا ہوتا ہے، تو وہاں پر حنفیوں کے نزدیک جو ہے وہ آیت ہے، اور وہ 7 آیتیں اس طرح شمار کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ نشاندہی کر دی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دلیل ان کی ہے، ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، امام شافعی کے پاس بھی دلیلیں ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے، مسلکی جھگڑے ہم کو یہاں پر نہیں یہ کرنا ہے، ہم کو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا انعام ہم کو دیا ہے کہ آدھا اپنے لیے اور آدھا جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ طے کر دیا۔ اور دوسری حدیث وہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے
اللہ کے رسول ایک صحابی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے آواز دی ہے، تو وہ نماز چونکہ پڑھ رہے تھے اس لیے نہیں آئے. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم نے فلاں آیت نہیں پڑھی، اور وہ آیت پڑھ کے سنا جس کے اندر کہا گیا کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول آواز دیں تو فوراً سب کام چھوڑ کے جو ہے وہ آ جانا چاہیے. نماز بھی ٹوٹتی نہیں ہے. نماز جب اللہ کے رسول بلاتے تھے کسی صحابی کو تو وہ جانا ضروری ہو جاتا تھا. وہ نماز اس کی ٹوٹتی نہیں تھی بلکہ وہ چھوڑ کر جانا پڑتا تھا، توڑ کر نہیں جانا پڑتا تھا. تو جو ہے وہ کیوں نہیں آئے کر کے پھر اللہ کے رسول تھوڑا سا ناراضگی جیسی کیفیت ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول کو جو ہے تھوڑے جب صحابی سے ایسے انداز میں بات ہوئی تو اللہ کے رسول چونکہ رحمۃ اللہ عالمین تھے، فوراً رحم آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں تحفے دوں گا. اور یہ تحفہ سورہ فاتحہ جو ہے بعد میں بتایا گیا. وہ حدیث بھی، اور پھر وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ صحابہ ایک گاؤں سے جو ہے وہ گزر رہے تھے، وہاں رات کا وقت ہو گیا ٹھہرنے کے لیے. انہوں نے جو ہے گاؤں والوں سے کچھ مدد چاہی، انہوں نے ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی. اور پھر رات میں جو ہے اس کے سردار کو جو ہے کسی سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا. اور پھر وہ جو ہے بھاگے اپنی طور پہ انہوں نے علاج کیا، اور پھر بھاگے یہاں پر آئے اور ان سے کہا کہ کوئی ہے تم میں جو جھاڑ پھونک کر دے. تو انہوں نے جو ہے ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں کر دوں گا، لیکن جو ہے وہ ایک ان کا جو جانوروں کا ریوڑ کھڑا ہوا تھا، کہا کہ یہ ریوڑ پورا کا پورا لوں گا میں. تو وہ جو ہے بیچارے مان گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پھونک دو، ہم جو ہے اس کے بدلے دے دیں گے. اور انہوں نے وہ ریوڑ لے لیے. اور پھر اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان ذرا الگ الگ رائے ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کو نہیں لینا چاہیے تھا. تو وہ صحابی نے کہا کیسا نہیں لیتے، انہوں نے ہمارے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کی، ہماری ضیافت بھی نہیں کی، ہم کو پوچھا بھی نہیں. تو میں ان کو نہیں معاف کروں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان سے میں لے لوں گا. اور وہ لے لیے انہوں نے. تو وہ جو باتیں تھیں وہ اللہ کے رسول کو بتائی گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ حق اس کا رکھتی ہے کہ کسی چیز کی اجرت جب لی جاتی ہے تو سب میں اول نمبر کا حق جو ہے وہ قرآن کو ہے نا. قرآن جو ہے وہ اللہ کا ایسا انعام ہے کہ اس انعام کے ذریعے سے اور سارے انعام آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس میں سے کچھ جانور، کچھ بکریاں مجھے دے دو تاکہ امت کے اندر جو ہے وہ کوئی شک باقی نہ رہے، کوئی جو ہے وہ انتشار کا شکار نہ ہو. اور پھر یہ حدیث بھی تھی کہ اللہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک زور کی آواز آئی. تو اللہ جبریل علیہ السلام نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا جانتے ہیں آپ کہ یہ آواز کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سائل ہی بتائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے آج، کہ آج سے پہلے کسی نبی کسی رسول کے لیے نہیں کھولا گیا. اور اس میں سے ایک فرشتہ ایسا آ رہا ہے جو کبھی کسی نبی یا کسی رسول کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور وہ ایک ایسی چیز لا رہا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو نہیں دی گئی. اور وہ فرشتے آ کر جو ہے اللہ کے رسول کو جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہی دیتے ہیں، سناتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہم کو جو کہا گیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے نا. تو یہ تو ایک بڑی کیفیت ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، تھوڑی اونچی کیفیت ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایسا تم محسوس نہ کر سکو تو یہ تو سچ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہمیشہ ہم کو دیکھ رہا ہے نا، نماز میں بھی ہم کو دیکھ رہا ہے. تو نماز ہماری ایسی کیفیت سے ہونی چاہیے کہ تنہائی کے اندر بھی اور مجمع کے اندر بھی، ایک عام آدمی کے درمیان بھی اور مولانا لوگوں کے درمیان بھی، پہلی صف میں بھی، جو بھی ہماری نماز ہو سیم ہو، اس کے اندر کوئی بھی کمی بڑھوتری نہ ہو. ورنہ لوگ جو ہے اکثر کیا کرتے ہیں، آتے ہیں کوئی اچھے بڑے مولانا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو اچھی لمبی رکعت پڑھ رہے ہیں نا، تسبیح بڑھا دیتے ہیں. تو جو ہماری تسبیحات ہیں، جو معمول ہے ہمارا، اگر ہم 3 تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ہر کسی کے ساتھ اللہ کے سامنے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ کے سامنے جب ہم تنہائی میں، اندھیرے میں، کبھی اللہ نے توفیق دی اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اکیلے کے اندر، تو اس وقت میں ہماری جو نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز ہمیشہ ہونی چاہیے. اگر اس میں ہم 1 تسبیح 2 تسبیح کسی کو دیکھ کے بڑھا رہے ہیں، کسی کا خیال کر کے کہ وہ مولانا میرے بازو کھڑے ہیں یا یہ لوگ سمجھیں گے کہ میں بڑا نمازی ہوں، ہاں میرے کتنے لمبے سجدے ہیں، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو یہ کیا ہے، شرک خفی ہے. ہلکا شرک ہے لیکن شرک ہے. اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے برا، سب سے ناپسندیدہ. اللہ رب العالمین جو ہے سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ توبہ کر لیں. توبہ کریں گے تو معاف ہو جائیں گا، لیکن
دوسرے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لو تم تو فجر سے لے کے ظہر تک تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر عصر پڑھ لو تو ظہر سے عصر تک جو گناہ ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں, ہماری معلوم بھی نہیں ہوتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو ایسے ہر نماز کے بارے میں اور ہر جمعہ سے جمعہ کے بارے میں, ہر عید سے عید کے درمیان کی احادیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, لیکن بڑے گناہوں کو بنا توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا. اور سارے بڑے گناہوں کے اندر سب سے غلیظ, سب سے برا اور سب سے بڑا جو ہے وہ جرم اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ شرک. شرک کا شائبہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. شرک کو کوئی کر لے, کتنی بھی تعویلیں کرو آپ, مولوی ملا کی باتوں میں نہیں آنے کا. کوئی کتنا بھی سمجھائے شرک کے بارے میں, شرک سے بہت دور رہنا ہے ہم کو. شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. تو نماز کے اندر بھی جو ہے اگر ہماری 2 تسبیح بڑھ گئی, 1 تسبیح بڑھ گئی, تو بھی کہا گیا کہ یہ شرک خفی ہے نا, اتنا احتیاط. تو شرک سے ہم کو جو ہے وہ بہت زیادہ بچنا ہے. تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے وہ قرآن کے اندر پوری تفصیل سے جو ہے وہ ساری باتیں سکھلا دی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ اس فرشتے نے دیا, اور پھر وہ صحابی نے جو ہے وہ ان کو جو سورہ فاتحہ پھونکی. تو یہ پھونکنے کا عمل جو ہے نا امت کو بہت زیادہ یاد ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم کو جو ہے یہ معاملہ بڑا یاد ہے کہ کوئی بیمار ہوا تو فوراً پڑھ کے پھونک دو, ان کا جو ہے مرنے لگے تو پڑھ لو. زندوں کے لیے آئی ہوئی کتاب, زندوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, تو ہم مردوں کے لیے خالی پڑھتے ہیں. تو ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. پڑھنا ہے, ثواب ہے, شفا یقینی ہے, یقینی شفا ہے کہ ہم کو شفا ملے گی. کوئی بھی مریض ہے, کوئی تکلیف ہے, اس پر پڑھ کر پھونکنا ہے. لیکن خالی جادو منتر کے لیے, چھوچھا کے لیے, یا ایناسین اور سیریڈن اور پیناڈول یا اڈول فڈول ایسے دواؤں کی طرح استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. استعمال ہوں گی, ہیں یہ بھی ایک حصہ, لیکن جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے, ٹوٹل یہی نہیں ہے. خالی ہم کو یہی آتا ہو تو بڑے عیب کی بات ہے. اصل جو ہے اللہ کی کتاب آئی ہے اس لیے کہ ہم جو ہیں اس سے آنکھوں میں نور پیدا کریں, اپنی سوچ کی صلاحیت, فکری صلاحیت کو بڑھائیں, ہے نا. اونچے عزائم, اونچے ارادے, اونچی سوچ, اونچے کام, اونچے لوگ بنیں, سارے انسانیت کو لے کر چلنے والے بنے. سب کا درد, سب کے مسائل میں حل کروں گا. ہر ایک مسلمان کہے ہر ایک کا مسئلہ میں حل کروں گا. اس کے لیے تڑپے, بے چین ہو جائے, سوچے, فکر کرے. تو یہ اوصاف جو ہے ہم کو قرآن سکھائے گا. تو قرآن سکھاتا ہے کہ یہ اتنی بہترین, اتنی عظیم الشان, سب سے ام الکتاب بھی کہا گیا اس کو. ام الکتاب, کتاب کی ماں ہے نا. ماں ہوتی ہے جس سے نسلیں چلتی ہیں, ساری نسلیں, انسانیت کی نسل چلی تو ماں سے, ہے نا. تو ماں جو ہوتی ہے وہ بہت, اس کا بڑا رتبہ, تو اس کو جو ہے ام الکتاب بھی کہا گیا. کتاب پوری کی پوری قرآن ہے, اور اس کی جو ہے ماں ہے سورہ فاتحہ. تو اس عظیم الشان سورت کی تلاوت ہم اتنی مرتبہ کرتے ہیں, کم سے کم جو ہے خالی فرائض بھی پڑھیں تو 17 رکعت تو ہوتی ہے 5 وقت میں. تو ان 17 رکعتوں کے اندر جو ہے ہم جو ہے 17 مرتبہ جو ہے کم سے کم پڑھتے ہیں. پھر نوافل اور سنت وغیرہ اتنا. تو ہم کو جو ہے وہ ہماری نمازیں ادھر ادھر نہ جائیں, ہمارا ذہن ادھر ادھر نہ بہکے, ہم کو جو ہے یہ وہ بات یاد نہ آئے, ہم یکسو ہو جائیں. ہمارا جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اس سے ایسا قائم رہے کہ ہم کو ادھر ادھر کی فکر نہ رہے. بعض مرتبہ آدمی جو ہے وہ اتنا زیادہ منہمک ہو جاتا ہے, بہت زیادہ غم پہنچ گیا اس کو, بہت زیادہ خوشی پہنچ گئی اس کو, تو وہ اس خوشی میں اور اس غم میں اتنا زیادہ گھس جاتا ہے, منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے اڑوس پڑوس کی جو ہے وہ خبریں نہیں ہوتی ہیں, ہے نا. تو وہ ان سے بیزار بھی ہوتا ہے. اس کے سامنے اصل جو ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, اس کا گول کیا ہوتا ہے, جو اس کے منشا کے حساب سے ہوتا ہے, اس کو جو وہ گول سمجھتا ہے. تو ہم کو جو ہے یہ وہ گول کیا سمجھنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اللہ کی رضا ہم کو حاصل کرنا کون سکھائے گا؟ اللہ کی کتاب سکھائے گی. سب سے اتھینٹک, سب سے اول درجہ, اول دروازہ, اول دوا, سب سے پہلی. اس کے بعد اسی کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. قرآن کا مفسر اعظم کون, سب سے بڑا امام کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا امام, ہمارا ہیرو, ہمارا رہبر, ہمارا رہنما, ہمارا قرآن چلتا پھرتا,
اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں، آپ کی لین دین، آپ کے معاملات، آپ کی ساری حرکتیں، سارے اقوال جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن کے برابر ہیں، قرآن کے برابر ہیں۔ اللہ جو ہے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کی اتباع، دونوں لازم و ملزوم ہیں، ہم کہیں بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ہمارے کو جو ہے قرآن اگر سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول سے ہی سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول جو ہے مفسر اعظم، قرآن چلتا پھرتا نمونہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، یہ جو ہے اپنے ذہنوں کے اندر وہ ہم کو تازہ کر لینا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا لفظ، کتنا عظیم الشان صورت ہے وہ، کہ ہم جو ہیں اس کے ایک ایک لفظ پر اگر غور کریں تو جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جلد یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، پوری پہلی کی پوری جلد اتنی موٹی ہے، پوری وہ سورہ فاتحہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ عظیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اتنا عظیم الشان جو ہے وہ صورت ہے، اتنی زیادہ اس کی تفسیر ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر ذخیرہ اللہ نے بھر دیا ہے، کتاب کی ماں ہے وہ، سب پورے قرآن کا جو ہے لب لباب پورا نچوڑ ہے اس کے اندر۔ تو ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام کا تمام شکر ہے اللہ کے لیے۔ دیکھیں تعریفیں اور شکر، اس کے اندر جو ہے وہ دونوں معنی ہیں۔ تدبر قرآن کے جو مفسر ہیں انہوں نے جو ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جو ہے اس کا ترجمہ باقاعدہ دونوں کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اتنی آپ کو جو ہے وہ سرور کی کیفیت حاصل ہوگی اگر اس کو ہم سمجھیں کہ ایک آدمی ہے وہ جو ہے کبھی کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ لازم نہیں ہے کہ شکر کرے، اور کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کا شکر ادا کرتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی تعریف بھی کرے۔ لیکن ہم یہاں پر دونوں کرتے ہیں۔ الحمد جب کہتے ہیں تو دونوں یہاں پر مراد ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے حمد بھی کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں اللہ کی، اور اس کا شکر بھی بجا لا رہے ہیں۔ کیوں کہ جیسے مثال کے طور پہ برج خلیفہ کو ہم نے دیکھا، بڑا شاندار بنا ہوا ہے، اتنے یعنی عجائب ہیں اس کے اندر، تو ہم کو جو ہے بہت اچھا لگا، تو ہم نے جو ہے فوراً تعریف کی کہ کیا اچھا بنایا ہے۔ لیکن ہم کو اس سے کچھ نہیں ملا سوائے دیدار کے، تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کریں گے، تعریف کریں گے، تعریف تو ہو گئی لیکن شکر نہیں ہوا۔ لیکن ایک جگہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ شکر کرتا ہے لیکن تعریف نہیں کرتا، جیسے اس کی مثال جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے والد تھے، تو والد کے جو ہے وہ شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں سکھایا تھا، ہم کو بھی سکھاتا ہے، ہم کو بھی سکھایا گیا، مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ والدین کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی شکر گزاری کریں، ان کی خدمت بجا لائیں، ان کے احسانات کو مانیں، اور ان کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نگرانی اور ان کے پالن پوشن کا، یعنی جب تمہارے پاس قدرت آئے، طاقت آئے، تو سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے، اللہ کے بعد بندوں کے اندر، سارے انسانوں کے اندر ماں باپ کا حق سب سے پہلا ہے۔ ماں باپ کا حق چھوڑ کے ساری دنیا کو اس نے گن ڈالا تو کچھ نہیں حاصل کرا، کچھ حاصل نہیں کرا۔ اس کو جو ہے دوسروں کے لیے مہربان بننا ہے تو سب سے پہلا نمبر والدین کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے حق کے بعد اپنے بندوں میں والدین کا حق رکھا ہے، لیکن یہ والدین کا حق بھی کیا کہا گیا کہ جب وہ تجھے شرک کرنے کہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ تجھے شرک کرنے کہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر سمجھنے کے لیے کہیں، کسی کو اللہ کی طرح لینے والا، دینے والا، اولاد دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا ایسا سمجھیں، اگر وہ کہیں ایسا سمجھنے کے لیے تو تو ان کا نافرمان بن جا، ان کی فرما برداری مت کر، ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے ابا جان کی جو ہے وہ شکر گزاری کی کہ انہوں نے ان کی پالن پوشن کیا، ان کو اتنا بڑا کیا، پرورش کی، اور ان کے والد ہیں وہ، تو شکر گزاری وہاں ان کی جو ہے وہ ملتی ہے ہم کو قرآن میں، لیکن وہ اپنے باپ کی حمد نہیں کرتے تھے، تعریف نہیں کرتے، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ جب دعوت دینے گئے تھے
فرعون کے پاس، تو فرعون نے بھی پالا پوسا۔ موسیٰ علیہ السلام کس کے گھر میں پلے؟ فرعون کے گھر میں پلے نا۔ اماں نے تو پیٹی میں ڈال کے چھوڑ دیے تھے نہر میں، اور وہ نہر، وہ بکسا جو ہے وہ ان کے محل میں گیا، اور اس کی بیوی نے جو اٹھا لیا، اس کو اولاد نہیں تھی، پالن پوشن ہوئی، وہیں بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور پھر چلے گئے، اور پھر انہی کے پاس آئے، اسی کے پاس آئے دعوت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو اس نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ قال الم نربک فینا ولیدا، کیا تم ہمارے درمیان جو ہے وہ اپنی بچپن نہیں گزارا؟ تو نے جو ہمارے درمیان کیا بچپن نہیں گزارا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، عمر کے جو ہے وہ چند سال، قیمتی سال جو ہے تو نے کیا ہمارے ساتھ رہ کے نہیں گزارا؟ یہ احسان جو ہے جتا رہا تھا وہ فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، تیرے یہ ساری نعمتوں کا احسان ہے مجھ پر۔ تو انہوں نے جو ہے شکر گزاری کی، فرعون نے ان کی پرورش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر گزاری کی، لیکن فرعون کی تعریف نہیں کی انہوں نے۔ تو جہاں پر تعریف ہو وہاں ضروری نہیں ہے کہ حمد بھی ہو، اور جہاں پر حمد ہو تو وہاں پر تعریف ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر الحمد جب ہم کہتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی تعریف بھی اور اس کی شکر گزاری بھی ہے۔ ساری کا سارا شکر، ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہ الحمد کا جو لفظ ہے، یہ جو ہے آپ عربی میں دیکھیں گے جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ خبریہ کے معنی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ تنور نگر میں میری رکشہ کھڑی ہے، یا فلاں وضو خانہ ہمارا بن رہا ہے، ایسی جو ہے خبریں، اس کو جملہ خبریہ بولتے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے جیسے بھی میں الحمدللہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ جو ہے خبریہ، یہ جملہ ایسا ہے الحمدللہ کہ یہ جو ہے جملہ خبریہ بھی ہے اور انشائیہ بھی ہے۔ انشائیہ وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے، جیسے میرا بچہ جو ہے وہ کہیں پر گیا ہے اور میں بے چین ہوں، فون نہیں اٹھا رہا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، اور پھر اچانک فون اس کا آتا ہے تو وہ بتاتا ہے مجھے کہ میں کلاس میں تھا، یا میں ادھر بزی تھا، ایسا تھا، اس لیے میں نے فون نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں جو ہے الحمدللہ، تو یہ میرے دل سے جو نکل رہی ہے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو یہ جو ہے ایسا انعام ہے، یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ لفظ، قرآن کا کوئی لفظ بھی جو ہے اپنے مکان سے جو ہے وہ بدل نہیں سکتے، اتنا جامع اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ کسی ہر حرف کو بھی اللہ رب العالمین نے جیسے رکھا ہے، کوئی اگر اس کو بدل دے تو وہاں نقص آ جائے گا۔ تو اتنا جامع کلام ہے، اتنا اچھا، اتنی اچھی ادب ہے، اور اتنی اچھی انشاء ہے اس کے اندر اتنا اچھا نحو میر ہے کہ اس کے ہٹ کر جو ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ جو ہے جملہ انشائیہ بھی ہے، اور ایک طرح سے جملہ خبریہ بھی جو ہے، میں آپ کو جو اس کی تعریف بتا رہا ہوں وہ جملہ خبریہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے جملہ جو بنتا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، پھر بھی ایک بات بتا کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ جملہ فعل، ایک جملہ جو بنتا ہے نا، اس میں فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اور اسم ہوتا ہے نا، نام ہوتا ہے۔ نام جو ہوتا ہے وہ بھی پورا جو ہے وہ بات ہوتی نہیں ہے، اور فعل اگر خالی کھا رہا ہے تو بھی پوری بات نہیں ہوتی، اور حرف کے اندر تو کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں ملتے ہیں تو ایک جملہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے فعل جو ہوتا ہے، اسم جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے نا، جیسے مسعود اقبال ہے، رشید صاحب ہیں، آپ کے نام ہیں، تو ایسے نام جو ہیں وہ کسی زمانے کے جو ہے نا محتاج نہیں ہوتے ہیں، ان سے جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آدمی ہے فلاں، یہ ہے، فین ہے، ٹیوب لائٹ ہے، کرسی ہے، دیوار ہے، کھمبا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اسم ہیں۔ اور ایک یہ ہے فعل، کھانا کھا رہا ہے، جا رہا ہے، لیا ہے، دیا ہے، گیا ہے۔ تو فعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ماضی، مستقبل اور حال۔ تو مستقبل اور حال اور مستقبل عربی کے اندر ایک ہی ہوتے ہیں، مضارع جس کو کہتے ہیں، اور ماضی الگ ہوتا ہے۔ تو یہ فعل جو ہوتا ہے نا وہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جو ہے اسم جو ہے وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ الحمد جو ہے نا وہ اسم ہے، تعریفیں، تمام کی تمام تعریف یہ جو ہے اسم ہے نا، کسی زمانے کا محتاج نہیں۔ اور پھر اس کو جو ہے میں تعریف کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، یا بہت سارے لوگوں نے کیے، لوگوں کا چھوڑ دو، انسانوں کے علاوہ بھی جو ہے چرین پرین اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہے نا۔ سارے آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف اگر کوئی نہ بھی کرے تو اللہ کی تعریف ہے، ہمیشہ سے ہے۔ الحمد ہمیں بتاتا ہے
الحمد ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ ایسا دیا ہم کو کہ ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، تو وہ لفظ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عزت، اس کی تعریف، اس کا احترام اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ حدیث قدسی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر سارے جن و انس مل کر میری تعریف کرنے لگ جائیں تو میری عزت ایک مچھر کے برابر بڑھے گی نہیں، اور اگر سارے جن و انس مل کر میری بغاوت کر لیں تو میری تعریف کے اندر جو ہے ایک مچھر کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات اپنی جگہ پر مسلم، لیکن اللہ نے اتنا متبرک کلمہ ہمیں دیا۔ سورہ فاتحہ ہم اتنا لاشعوری طور پر پڑھ رہے ہیں، اگر شعور آ جائے تو ہم نماز میں کہیں نہیں جائیں گے، ہم نمازوں میں حاضر رہیں گے، وہیں رہیں گے، ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک ایک لفظ جو ہے اپنے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو الحمد کا لفظ جو ہے وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں، کسی شخصیت کا محتاج نہیں، کسی ذات کا محتاج نہیں، کسی بھی جنس کا محتاج نہیں، ہاں، چاہے وہ حیوان ہو یا چرند ہو، پرند ہو یا شجر ہو، حجر ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی تعریف ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اللہ ہمیشہ سے ایسا جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اتنے سارے انعامات ہم پر ہو رہے ہیں اس لیے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف ہمارے دل سے نکلنا ہی چاہیے، فطری تقاضا ہے یہ ہمارے اندر، ہمارا نیچر، کہ ہمارے کو کوئی جو ہے وہ احسان کر دے، ہم کو جو ہے وہ لا کر جو ہے 10-20 ہزار روپے فری میں ایسی دے دے تو ہم کتنا شکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تو اتنی ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں دھڑلے سے کہ ہم اس کا جو ہے وہ گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے، تصور کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا علم مفقود، ہماری عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری سوچ ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی۔ تو اتنا بڑا منعم حقیقی ہے، تو ہمارے اندر سے یہ تعریف نکلنا ہی چاہیے۔ تو اتنی اچھی تعریف کے لیے، اتنی بڑی تعریف کے لیے اتنا اچھا لفظ ہم کو اللہ رب العالمین نے دیا کہ الحمد، تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کی تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ کیوں ہے، یہ کیوں نکلتی ہے انسان کے بندے سے، وہ بھی بہت ساری تفصیلات انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے کلام کو صحیح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، قرآن کے بارے میں ہمیں سنجیدہ بنا دے، اور جو کچھ بھی ہم سمجھیں اس پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی ہم عمل کریں اللہ رب العالمین اس سے تو راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔